اس امید کے ساتھ آئے تھے کہ پاکستان کو تیسری مرتبہ جب وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اسے روکا گیا اور ایک ایسا تجربہ کیا گیا، ایک ایسے فتنے کو جو ہے وہ ایک پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا گیا، اور وہ پروجیکٹ ناکام ہوا، اور اس کی ناکامی جو ہے وہ پاکستان کو اتنی مہنگی پڑی کہ آج پاکستان جو 2017 میں خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا ایک ایسا ملک اور ایک ایسی اکانومی تھی کہ جو G20 کو جو ہے وہ دستخط دے رہی تھی اور 23-24 کے نمبر پہ تھی، وہ آج 47 پہ پہنچی ہوئی ہے، اور ایک ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم IMF اور دوسرے اداروں کی جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں، اور مہنگائی کی یہ صورتحال ہے کہ عام آدمی کا جینا جو ہے مشکل تو کیا وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی 90 کی دہائی میں اور اس کے بعد 2013 میں میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو ایسے بحرانوں سے نکالا۔ ہم یہ بات صرف زبانی، کلامی اور کتابی نہیں کرتے، ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ تو اس دن میاں نواز شریف نے وہ امید جو وہ اجتماع لے کے آیا تھا اسے یقین میں بدلنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا، اور اس کے اوپر اس دن سے پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں سربکف ہے۔ ہم پوری طرح سے سیاسی سرگرمیوں کا اور الیکشن سے متعلقہ ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ آغاز کر چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب دوسرے صوبوں کے وزٹس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ شیڈول کر چکے ہیں، اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بلوچستان جانے کا پروگرام ہے۔ ایک اسی سلسلے میں ہمارا وفد جو ہے وہ آج سندھ میں GDA اور MQM کے ساتھ بھی مذاکرات میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے مختلف وفود جو ہیں وہ آ کے پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب سے اور پارٹی قائد میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ تو یہ سرگرمیاں جو ہیں یہ بھرپور طریقے سے پورے ملک میں بھی اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ جاری ہیں، اور میں مختصراً طور پہ جو ہے وہ جو دوست میرے دائیں اور بائیں اس وقت تشریف فرما ہیں میں ان کا ذکر کرتا چلوں۔ سردار منصب ڈوگر صاحب جو 2 مرتبہ ہمارے MNA رہے ہیں، 2008 میں ماشاءاللہ انہوں نے صوبائی اور قومی سیٹ جیتی تھی، اور 2013 میں یہ MNA منتخب ہوئے تھے۔ 2018 میں پارٹی نے وہاں پہ فیصلہ تبدیل کیا اور احمد رضا مانیکا صاحب کو ٹکٹ دیا گیا جو وہاں سے MNA منتخب ہوئے۔ یقیناً اس وجہ سے سردار منصب ڈوگر صاحب کو ناراضگی پیدا ہوئی، اور ہم اس وقت اس ناراضگی کو دور نہ کر سکے۔ یہ میں
ڈوگر صاحب کا نہیں، میں اپنا قصور مانتا ہوں کہ ہم دور نہیں کر سکے، تو الحمدللہ آج ہم اس میں کامیاب ہیں، اور سردار منصب ڈوگر صاحب تشریف فرما ہیں، اور احمد رضا مانیکا صاحب بھی جی یہ بھی بیٹھے ہیں۔ آپ دونوں جو ہے وہ اکٹھے بیٹھے ہیں، دونوں مل کے انشاءاللہ تعالی ضلع پاک پتن اور ضلع ساہیوال جو ہے، ساہیوال ڈویژن جو ہے، وہاں پہ پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ وہاں پہ ہمارے بہت پیارے ساتھی تھے، رانا زہد صاحب MNA، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو ان کے فرزند ارجمند اپنا رانا ارادت صاحب جو ہے وہ ان کی جگہ پہ MNA بھی منتخب ہوئے، اور آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ ضمنی الیکشنز میں PMLN کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی، تو وہ جی PTI جو ہے وہ جیت گئی۔ PTI کہاں جیتی؟ اس کارکردگی میں جو معاملات تھے اس میں ہمیں پوری طرح سے جو ہے وہ ادراک اس وقت ہی ہو گیا تھا، اور ہم اب اس معاملے کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو کور کر رہے ہیں۔ آصف بھا صاحب خوشاب سے ہمارے ساتھی تھے، ہمارے MPA بھی تھے، ہمارے جو ہے وہ وزیر جنگلات بھی رہے ہیں یہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ تو یہ ضمنی الیکشن جو جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کارکردگی یہ بیٹھی ہے۔ یہ اس کارکردگی کو اس وقت ہم بوجوہ جو ہے وہ حاصل نہ کر سکے، یا انڈرسٹینڈنگ ہماری آپس میں نہ ہو سکی، تو انہوں نے اس ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پہ حصہ لیا، اور 44,000 ووٹ لیے، اور وہاں سے پھر PMLN جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ تو آج آصف بھا صاحب بھی جو ہے وہ ہمارا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سے پیر نظام الدین سیالوی صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ ان کا جو گدی ہے، ان کا دربار جو ہے سیال شریف، ان کی بڑی جو ہے وہ عزت اور بڑی تکریم ہے ہمارے سرگودا اور اس سے ملکہ علاقوں میں، جنگ میں خاص طور پہ ان کا بڑا ایک بہت اثر ہے، اسی طرح چنیوٹ سائڈ پہ۔ تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات ٹھیک نہ رہے، اور وہ ایک ایسی روش جو ہے وہ چلی، آپ کے علم میں ہی ہے کہ میرے خلاف بھی جو ہے وہ فتویٰ جو ہے وہ جاری ہو گیا تھا۔ تو بہرحال اس وقت بھی ہم نے کوشش کی، اور نظام صاحب جو ہیں جو میرے ساتھ تشریف فرما، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، لیکن پھر اپنے بزرگوں کی اور اپنی فیملی کی وجہ سے جو ہے وہ بعض چیزیں ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ بنتی رہیں، اور اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا۔ ہمیں جو سیال شریف کی جو گدی ہے، دربار ہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ڈیمیج ہوا، اس کا سارے لوگ ذکر جو ہے وہ کرتے رہے۔ تو اب سیال شریف بھی اور نظام الدین صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے پورے سرگودا ڈویژن میں، بلکہ فیصل آباد ڈویژن میں آ جاتا ہے چنیوٹ اور جنگ، تو وہاں پہ جو ہے یہ مسلم لیگ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے۔ فاروق احمد مانیکا جنہوں نے پچھلے الیکشن میں 2018 میں جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑا تھا، اور یہ کامیاب ہو گئے تھے آزاد کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی، لیکن ان کو پھر اگلے دن جو ہے جو 2018 میں جو معاملات ہوئے اپنا RTS کو بٹھانے والے، تو ان کو پھر اگلے دن جو ہے وہ ہروا دیا گیا۔ تو یہ بھی آج یہاں پہ تشریف فرما ہے جی۔ میاں ماجد نواز صاحب
جو ہے وہ 2002 سے 2007 کی اسمبلی میں جو ہے وہ ایم پی اے رہے ہیں۔ 2018 میں سعید خان منیج صاحب ہمارے وہاڑی میلسی سے ہمارے این اے کے امیدوار تھے۔ ماجد نواز صاحب سے معاملات جو ہیں وہ کو تھوڑا ناراضگی میں چلے گئے، تو انہوں نے بھی آزاد امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ الیکشن لڑا، جس سے پارٹی کو ایک این اے کی سیٹ کا جو ہے وہ نقصان ہوا۔ تو اب سعید خان منیج صاحب بھی اور میاں ماجد نواز صاحب بھی دونوں جو ہے وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بلکہ اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ مل کے جو ہے وہ اب الیکشن لڑیں گے۔ تو اس طرح سے میں یہ بات کہنی چاہوں گا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ سہولت اور فیسیلیٹیشن، وہ بھائی پاکستان مسلم لیگ ایک پولیٹیکل جماعت ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ نامساعد اور مشکل حالات میں جو ہے وہ فائٹ کیا ہے، سیاست کی ہے۔ ہم نے اس دور میں، جس دور میں ہماری قیادت کو، ہمیں سب کو، کارکنوں کو جھوٹے مقدموں میں جو ہے وہ جیلوں میں ٹھونسا گیا، جیلوں میں ہمارے اوپر جو ہے وہ دوائیاں کھانے بند کیے گئے، وہاں پہ اذیت کا ماحول پیدا کیا گیا۔ اس وقت کون سی سہولت کاری تھی؟ اس کے باوجود ہم اپنے پورے قد سے کھڑے رہے۔ 2018 کا الیکشن جو ہے اس وقت کون سی سہولت کاری تھی؟ تو کیا ہم نے صوبائی اسمبلی کی 130 سیٹیں نہیں جیتی؟ سب سے بڑی پارٹی ہم نہیں تھے؟ کیا قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی پنجاب میں ہم نہیں تھے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے خلاف ہر مرتبہ یہی حالات ہونے چاہیے؟ ہر مرتبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے؟ پاکستان مسلم لیگ کو جھوٹے مقدموں میں جو ہے وہ پابند سلاسل ہی رکھا جانا چاہیے؟ اور اگر اب ایسا نہیں ہے تو کہ یہ جی اپنا یہ سہولت کاری ہے، کون سی سہولت کاری ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر وی آر ڈوئنگ پالیٹکس، ہم سیاست کر رہے ہیں، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح سے پہلے الیکشن بھی ہم نے لڑے ہیں، ہم نے اسی طرح سے لڑے تھے۔ تو 2018 میں باوجود تمام تر جو ہے وہ نامساعد حالات کے اور مشکلات کے، اور جو ہمارے خلاف رویے اس وقت جو ہے روا رکھے گئے، اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی۔ تو اب بھی ہم ایک ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی کمزوریوں کو، اپنے گریونسز کو جو ہے وہ ریڈریس کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم فیئر اور اپنا فری الیکشن کے نتیجے میں جو ہے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کے نہ صرف پنجاب بلکہ وفاق میں بھی گورنمنٹ بنائیں گے، پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کی ناممکن زندگی جو ہے، مشکل زندگی، اس کو آسان کرنے کے لیے، پاکستان کو دوبارہ سے 24ویں نہیں، اس کو G20 میں داخل میں جو ہے وہ لانے کے لیے، ڈالر کو جو ہے وہ واپس لانے کے لیے، پیٹرول کو، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایسے یعنی گمبھیر مسائل، جب 2013 میں دنیا کہتی نہیں تھی کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ دہشت گردی اس ملک سے ختم ہو جائے، دہشت گرد تو آ گئے ہیں اسبات میں، وہ تو بس اگلا قدم ان کا اسلام آباد میں ہے، یہ کیسے ختم ہوگی؟ لوگ کہتے نہیں تھے کہ جناب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کے کارخانے یا جو ڈیم ہیں یہ تو بنتے ہیں 15 سال میں، 12 سال میں، یہ کیسے ختم ہوگا جی؟ ہم نے کر کے دکھایا۔ 5 سال کا ہمارا ٹینیور تھا، 4 سال میں یہ دونوں چیزیں اللہ کے فضل سے ہم نے ختم کی، اور آج تک باوجود پچھلے 5 سال کی ناکام پالیسیوں کے آج تک نہ دہشت گردی وہاں پہنچی ہے جہاں ہم نے اس کو کنٹرول کر کے لے کے آئے تھے، جہاں سے کنٹرول کرنا شروع کیا تھا، اور نہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ۔
یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے صرف 4 سال میں ناممکن کو جو ہے وہ ممکن کر کے دکھایا۔ مہنگائی یقیناً عام آدمی کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج دہشت گردی تھی، یہ اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ تھی۔ وہ چیلنجز جو ہے وہ ہم نے عوام کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ حل کیے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی حل کریں گے۔ ہم نے امید دی ہے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے جو ہے وہ اس نمائندہ اجتماع کو امید دی ہے، ہم بھرپور جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس امید کو جو ہے وہ یقین میں بدلیں گے، لیکن اسے یقین میں بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی بھی اور تمام مکاتب فکر کے جو زعماء ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے۔ مثبت بات جو ہے وہ ہونی چاہیے، مثبت سمت میں ہمیں اقدام جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، تنقید برائے تنقید۔ آخر یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے اسلام پہ نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ جو ہے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اس ملک نے ہمارا یقین ہے کہ قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ تا قیامت قائم رہنے کے لیے جو ہے وہ بنا ہے۔ یہاں بھی اس قسم کی مایوسی کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی ہم نے کر کے دکھایا ہے، اب بھی ہم جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے۔ ہم جو ہے وہ وعدہ کر رہے ہیں قوم سے، پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے، میاں نواز شریف وہ قائد ہیں کہ جنہوں نے مینار پاکستان پہ، مینار پاکستان کا چیلنج تھا ہمارے لیے کہ جی مینار پاکستان نہیں جی بھر سکتے، جی مینار پاکستان نہیں بھر سکتے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے مینار پاکستان نہیں پورا لاہور بھر کے دکھایا۔ اس دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینار پاکستان کے جلسہ گاہ کے گراؤنڈ کے اطراف میں میلوں تک جو ہے وہ ٹریفک جیم تھی، لوگ بسوں میں بھری ہوئی بسیں تھیں، اوپر لوگ بیٹھے تھے، نیچے بیٹھے تھے اور لوگ جو ہے وہ پہنچ نہیں سکے۔ لوگ 5 میل پیدل چل کے جو ہے وہ جلسہ گاہ تک جو ہے وہ پہنچے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ چیلنج ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے اس بحران میں جو ہے وہ ہم نے یہ ہمت کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے خود کو پیش کیا ہے کہ جی ہم اس ملک کو اس بحران سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکالتے ہیں۔ حالانکہ یہ ملک جو ہے یہ ان مشکلات سے نکل چکا تھا، آگے بڑھ چکا تھا۔ اب 2017-18 کے میں اب تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس وقت ڈالر کا بھاؤ کیا تھا، اس وقت باقی چیزوں کا بھاؤ کیا تھا، چینی کتنے کی کلو تھی، پیٹرول کی کیا قیمت تھی، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ اگلے جو ہے وہ 3.5 پونے 4 سال میں ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے اس کو جو ہے وہ 16 ماہ میں روکنے کی کوشش کی اور ڈیفالٹ سے جو ہے وہ بچایا ہے، لیکن جب ایک تباہی جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو روکنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، اور اب بھی یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا، لیکن ہم نے یہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے یہ قدم بڑھایا ہے جو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کامیابی کی طرف جو ہے وہ جائے گا۔ میں آپ دوستوں کا بے حد مشکور ون بائی ون جی جی ایک سیاسی جماعت کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کر بھی رہے ہیں، ظاہر ہے سیٹ ٹو سیٹ آپ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ رہنمائی فرما دیں کہ اب انتخابات کا شیڈول آ چکا ہے، لیکن میاں نواز شریف کی ابھی تک جو اپیلیں ہیں وہ فکس نہیں ہوئی، ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر اس میں مزید تاخیر بھی ہوتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر میاں نواز شریف جو ہے وہ کہیں جو لیول پلے کی فیلڈ ہے اسے آؤٹ نہ ہو جائے؟ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میاں نواز شریف پاکستان میں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو اپیلیں یا جو جعلی سزائیں، ان کی تو سزائیں وہ ہیں کہ سزا دینے والے جو ہیں وہ پکار اٹھے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ غلط سزائیں دی ہیں، تو ان سزاؤں کو قائم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ
عدلیہ کا، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا، یہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ آئینی اور قانونی فریضہ ہے کہ اس ہونے والی اتنے بڑے انجسٹس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ درست کریں. تو ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو ہے وہ عمل مکمل ہو جائے گا آنے والے جو ہے وہ چند ہفتوں میں. لیکن میاں نواز شریف کی موجودگی جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ مسلم لیگ یا عوام مسلم لیگ کے مینڈیٹ یا اعتماد میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا خلل نہیں ڈالے گی. آپ کے علم میں ہوگا کہ 2018 میں بھی ہمیں ایسی ہی صورتحال درپیش تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگوں نے بھرپور اعتماد کیا، اور پنجاب میں جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ آنے کے بعد میاں شہباز شریف صاحب نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ الیکشن لڑا تھا، اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو کے جو ہے وہ چیف منسٹر منتخب ہوئے تھے. دیکھیں، یہاں پہ جو لوگ آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان میں کون باہر اور کون اندر کی بات ہے. میں نے سب کی آپ کو تفصیل سے آپ سے بات کی ہے. یہ تو سارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی ہیں. اس سے پہلے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہر قسم کی قربانی دیتے رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، بعض اوقات فیصلے ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہے وہ بعض اوقات پارٹیوں سے بھی جو ہے وہ کوئی فیصلوں میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور لوگ اس سے ناراضگی بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ریڈریس کیا ہے، ریڈریس کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جب ہمارے یہاں پہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس ہوں گے تو آپ اس عمل کو جو ہے وہ بڑے وسیع پیمانے کے اوپر دیکھیں گے. ہم نے یہ لیڈرشپ کی ڈائریکشن بھی ہے، اور میں اس کوشش میں ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کسی بھی اپنے ناراض دوست کو جو ہے وہ ناراض نہیں رہنے دینا. ہم سب کو جو ہے وہ لے کے آئیں گے، اکاموڈیٹ کریں گے. باقی جس جگہ پہ یہ آپ نوٹ کر لیں، جس جگہ پہ ہمارا مخلص، ہمارا وفادار، پارٹی کا جاننثار ورکر موجود ہے، وہاں پہ ہمیں جیسا مرضی کوئی جو ہے وہ سونے کا ہیرے کا الیکٹیبل ملے، ہم اسے ترجیح نہیں دیں گے. ہم اپنے ورکر کو ترجیح دیں گے. لیکن جہاں پہ موجود نہیں ہے تو وہاں پہ پارٹی کے پاس پھر سپیس ہے. وہاں پہ ہمارے کارکن بھی کہتے ہیں کہ جی فلاں کو ٹکٹ دیں، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، فلاں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو وہاں پہ پارٹی کی مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے. اپلیکیشنز ہم نے انوائٹ کی ہیں، اور اپلیکیشنز ماشاءاللہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ریکارڈ ہی ہوگا. کل میں یہاں پہ آیا ہوا تھا تو کل کچھ تقریباً 350 لوگوں نے ایک دن میں جو ہے وہ درخواستیں جمع کروائیں، اور اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کے فون اور لوگ آ کے یہاں پہ مجھے ملے کہ جی ہم ڈرافٹ نہیں بنا سکے، یہ جو بینک وغیرہ بند ہوئے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا ڈیٹ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں. تو یہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں. اس کے بعد ہم ڈویژن وائز پارلیمانی بورڈ بیٹھے گا، ڈویژن وائز ہم سب کو بلائیں گے. جن لوگوں نے اپلیکیشنز دی ہیں ایک ایک آدمی کو بورڈ جو ہے وہ بیٹھ کے سنے گا، اور میاں نواز شریف صاحب پریزائڈ کریں گے، وہ خود سنیں گے سب کو.